بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام کی عقل و ذہانت اور پرہیزگاری کے بارے میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پہ ہیں، یہ آج ہم اپنی ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کپڑے سینے اور پہننے کی ابتدا کی اور سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی یہی ہیں۔ پڑھانے کی کثرت کے سبب ان کا لقب ادریس علیہ السلام ہوا۔ علم نجوم ان کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور مذکور کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کا کہ وہ تھا سچا نبی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت کر کے بیٹھے تھے، پھر ان کے پاس ملک الموت اللہ کے حکم سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الظہر تھے۔ جب شام ہوئی، افطار کے وقت پر کھانا آپ کا بہشت سے آتا تھا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا بہشت میں پھر واپس چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مسافر کو دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا اور عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب صبح ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ، اور تیرے سبب سے میں خوشی حاصل کروں گا۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ وہ ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھا لیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تم نے کل رات کا کھانا نہیں کھایا، اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے ایک باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم تھے، جبکہ ادریس علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص بنی نوع آدم سے نہیں ہے۔ تب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر کرو کہ تم کون شخص ہو۔ اس نے کہا اسرائیل ہوں میں۔ تب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم قبض کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج 3 دن سے تو تم میرے ساتھ ہو، اس عرصے میں تو تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولا کہ جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ 2 ہاتھ کے نیچے تمہاری روٹی دھری ہے۔ جس کی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جان ہاتھ بڑھا کر اس کی قبض کر لیتا ہوں۔ اور وہ بولے اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا پیدا کروں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا جب جان نکالنے کی تکلیف کا مزہ تم مجھے ایک بار چکھا دو، تاکہ مجھے خوف اور عبرت ہو، اور اس خوف کی وجہ سے میں خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ رضا الہی کے بنا جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، مجھے حکم دے کہ میں ادریس علیہ السلام کی جان قبض کروں۔ تو پھر اللہ کے حکم سے اس نے جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی تو ان کو اللہ نے زندہ کیا، اور ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گود میں لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی، جان نکلنے کی تلخی کی تکلیف کیسی تھی؟ وہ بولے جیسے زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا کہ تیرے ساتھ میں نے احسان کیا ہے، ایسا کسی سے نہیں کیا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، مجھ کو دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل۔ تو اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہوتا ہے کہ عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبقے دوزخ کے دکھا دیے۔ پھر وہ بولے اے بھائی، مجھ کو بہشت یعنی جنت دیکھنے کی آرزو ہے، کیسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو جنت کے در پہ لے گئے۔ پھر بولے اے بھائی، میں جان کی تلخی چکھ چکا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھا، مگر میرا مارے پیاس کے منہ جل گیا، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیوں۔
تب اس نے کہا کہ تو وہاں سے پھر واپس آنے کا عہد کر۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آؤں گا۔ تب بحکم الہی وہ اپنی نعلین یعنی جوتے درخت طوبہ کے تلے چھوڑ کر وہ جنت کے اندر چلے گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور جوتوں کو بھی طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نعلین کو لے کر بہشت میں جا کر تخت پر بیٹھے۔ ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کر۔ ادریس علیہ السلام نے کہا ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں تو اب جان نکلنے کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں، اور میں اس دوزخ میں پہنچ چکا ہوں، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے، یعنی جو جنت میں گیا پھر نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے عزرائیل علیہ السلام، تو ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اور ادریس علیہ السلام مزہ موت کا چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ بھال کر بہشت میں جا رہے، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں ادریس علیہ السلام تو جا رہے، اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو بہشت میں شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، تب سب درد تمہارے دل کا جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ادریس علیہ السلام کی شکل میں اور اس میں کچھ فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک 400 برس تک یہ حال جاری رہا، اور کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا، علم و عالم ان میں مفقود تھا۔ بعد میں خدائے تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ ہدایت بتائیں۔